نازک ہاتھ ہے تیرا، کاش کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا۔ فضیل ابن عیاض کا جملہ اپنے لیے آپ کے لیے کہتا ہوں، بولو اپنے ہاتھ بھی کتنے نرم نرم ہے، کتنے خوبصورت چہرے ہیں اپنے، کاش کہ یہ چہرہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا۔ لوگوں اوروں سے نفرت کرتے کرتے کیا اپنے آپ سے بھی محبت کرنا بھول گئے؟ اپنے آپ کو جہنم کے راستے پہ ڈال کر رات رات بھر چین کی نیند سو رہے ہو، اپنے آپ کو جہنم کے راستے پہ ڈال کر قہقہے لگا رہے ہو، اپنے آپ کو جہنم کے راستے پہ ڈال کر کے سکون اور اطمینان سے ہنس رہے ہو۔ نہیں نہیں، تین تین مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہو جہنم کی راہ پہ ڈال کے۔ گھر میں دنیا کی آگ لگ جائے تو اتنے دوڑ بھاگ کرتے ہو، جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو جھونک رہے ہو، اپنی نسلوں کو جھونک رہے ہو۔ خدارا یہ نرم نازک جسم کو بچا لو جہنم کی آگ سے، بجھا دو جہنم کی آگ کو، سجدوں کی ٹھنڈک سے بجھا دو، عشق مصطفیٰ کی ٹھنڈک سے بجھا دو، تقوی پرہیزگاری کی ٹھنڈک سے بجھا دو، خوف خدا کے آنسوؤں سے بجھا دو۔ آؤ آؤ اپنے اس جسم کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ہارون کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد وہ رونے لگا۔ آپ نے نماز شروع کر دی۔ ہارون نے کہا کچھ نصیحت تو کر دو۔ سلام پھیر کر کے کہا اب نصیحت سنیں، ایک ایک جملہ آب زر سے لکھنے کے قابل۔ کہا کہ بادشاہ ہارون رشید، تمہارے دادا نے اللہ کے رسول سے ایک علاقے کی حکمرانی اور حکومت مانگی تھی، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا اپنے چچا سے، میرے چچا کسی علاقے کی حکومت نہ مانگو، اگر حکومت ہی کرنا ہے تو اپنے نفس پہ حکومت کرو، اپنے آپ کو اللہ کا پابند بناؤ، یہ لوگوں پر 1000 سال کی حکومت سے بہتر ہے۔ اپنے نفس پہ حکومت، اس کو کنٹرول کرو اللہ رب العزت کے قانون کے مطابق۔ پھر بادشاہ نے کہا اور کوئی نصیحت کر دے، روتا جاتا تھا اور کہتا تھا اور کوئی نصیحت کر دے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض نے کہا جو لوگ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور کوئی نصیحت کر دے۔ تو کہا جب عمر ابن عبدالعزیز کو خلیفہ بنایا گیا تو عمر ابن عبدالعزیز نے تجربہ کار لوگوں کو طلب کر کے پوچھا مجھ پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، میں کروں کیا؟ تو ایک بوڑھے نے کہا تھا امیر المومنین آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو آپ سے عمر میں بڑے ہیں ان سے باپ جیسا سلوک کرنا، جو برابر ہیں ان سے بھائی جیسا سلوک کرنا، جو چھوٹے ہیں ان سے بچوں جیسا سلوک کرنا، بس آپ کو کرنا یہ ہے۔ ہارون تو بھی بادشاہ ہے، جو لوگ امیر ہیں، جو بادشاہ ہیں، جو حکمراں ہیں، قیامت کے دن ان کی رسوائی ہی رسوائی ہے۔ ایک بوڑھی عورت بھی اگر تیری حکومت اور سلطنت میں بھوکی رہ گئی تو قیامت کے دن اللہ اس کی بھوک کے بارے میں تجھ سے پوچھے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر ہارون رونے لگا، بہت رویا بہت رویا۔ اللہ اکبر۔ روتے روتے ایسا لگا کہ ہارون پہ گشی تاری ہو گئی تو فضل نے کہا، اب توجہ کرنا، فضل نے کہا حضرت بس کیجئے بس کیجئے۔ تو اس کے وقت فضیل ابن عیاض نے کہا او حامان، او حامان، تو نہیں بگاڑا ان لوگوں کو، تم جیسے لوگ بگاڑتے ہیں ان بادشاہوں کو، ان کی جھوٹی تعریف کر کر کے۔ تو حامان کے الفاظ فضل پر کچھ گراں گزرے تو ہارون نے کہا تو بالکل حامان کی طرح ہے اور میں فرعون کی طرح۔ یہ جو نصیحت کر رہے صحیح کر لیں، سن لیں اس نصیحت کو۔ اس کے بعد حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ نے آخری جملے ہارون رشید سے یہ کہے، ہارون رشید ایک دن موت آئے گی، ایک دن موت آئے گی، جسم کا رشتہ روحوں سے ٹوٹ جائے گا۔ اگر تم اچھا کرو گے تو اچھا پاؤ گے، برا کرو گے تو برا پاؤ گے۔ تم سے پہلے بھی لوگ گزرے، تم سے پہلے بھی اور تمہارے بعد بھی لوگ گزرے۔ اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے کبھی محبت نہیں فرماتا۔ جب یہ نصیحت کی، آخرت کی فکر دلائی اور خوب ان کو تقوی اور پرہیزگاری کی بات کی کہ اللہ دیکھ رہے، بہت لمبا چوڑا مضمون ہے۔ ہارون بہت روتا رہا، پھر روتے روتے کچھ افاقہ ہوا تو کہا حضرت آپ پر کوئی قرض باقی ہو تو مجھے کہے، آپ پر کوئی قرض؟ کہا ہاں میں بہت بڑا مقروض ہوں۔ ہائے ہائے، اللہ والوں کی فکر دے، میں بہت بڑا مقروض ہوں۔ کہا کتنا؟
کہا میں اللہ کا قرضدار ہوں، جیسی مجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکا۔ کہا نہیں میں یہ قرضے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو دنیاوی قرضے کی بات کر رہا ہوں۔ اب بھی یہاں ظلم کر رہا ہے، توجہ کریں، اب بھی یہ ظلم کر رہا ہے۔ میں تیری جنت چاہتا ہوں، تو میری جہنم چاہ رہا ہے۔ میں تجھے سدھارنا چاہ رہا ہوں، تو مجھے بگاڑنا چاہ رہا ہے۔ اب بھی تو کہتا ہے کہ یہ پیسے دھیلے کی بات کر رہا، نہیں یہ آپ 1000 رکھ لیں، یہ مجھے وراثت میں ملے تھے اور یہ پیور حلال ہے، آپ اس کو چاہیں جہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ لے جاؤ اس کو، اسے لے جاؤ، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، تم میرا برا چاہتے ہو، لے جاؤ۔ اور پھر کہا اب میرا وقت برباد نہ کرو، جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ دونوں کو باہر کیا، دروازہ بند کر۔ تب ہارون نے کہا فضل دیکھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ اور وہ فضیل تھے، فضیل بن عیاض۔ جب آپ کا وصال ہوا تو اللہ والے کہتے تھے فضیل نہیں گیا دنیا سے، بلکہ خدا کا خوف آج دنیا سے چلے گیا۔ حضرت فضیل بن عیاض ایسے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، دینداری، پرہیزگاری۔ اب جب ہم دین خود جانتے نہیں تو دین پر عمل کیسے کریں گے؟ میری گزارش ہے خود دین پڑھو، علماء سے سیکھو، سچے لوگوں کے قریب آؤ، اور اپنے بڑوں نے جو غلطی کی کہ ہمیں دین نہیں سکھایا، وہ غلطی آپ مت کرو۔ آپ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ۔ دین کوئی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، دین ہی کی برکت سے ترقی ملتی ہے۔ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ۔ مجھے پتا چلا ہمارے خلیل بھائی اور عارف بھائی نے راستے میں مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ اس علاقے میں مکتب جو ہے وہ 2-3 انہوں نے شروع کیا ہے۔ اپنے بچوں کو جو ہے اس میں داخل کرائیے، بچیوں کو پڑھائیے، دین دار بنائیے، گھر کا ماحول دین۔ ہمایوں کا نام سنا ہے؟ ہمایوں، اس کا مقبرہ، ہمایوں کا مقبرہ ہے دلی کے اندر۔ ہمایوں کی موت کیسے ہوئی پتہ ہے؟ ہمایوں اپنے محل کا زینہ اتر رہے تھے، لوگوں سے کسی نے کہا نا، ان سے ہی کہا تم نے، ان سے ہی سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اپنی تاریخ ہم اپنوں سے نہیں پڑھتے، نہیں سنتے، اور پتہ نہیں کہ ہمارے بادشاہوں کو ٹچ کرنا کیوں تقوی کے خلاف سمجھا جا رہا ہے۔ اگر بادشاہ متقی ہے تو اس کا تقوی ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ ہمایوں جس کے مقبرے کی بات کی جاتی ہے، دیکھیے غلطیاں ان سے ہوئی، ہم ان کی غلطیوں کی تائید نہیں کرتے، لیکن جو اچھا کام، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ مغلوں نے جو کیا سب اچھا کیا، جو غلط کیا ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اکبر کی کوئی بات نہیں مانتے، بلکہ ہماری جماعت کے تو ایک بہت بڑے بزرگ نے کہا کہ ہم ظہیر الدین بابر والے تھوڑی، ہم تو معین الدین والے، ہم ظہیر الدین والے نہیں، معین الدین والے۔ بہت پیاری بات کہی۔ ہم مغلوں کی کوئی تائید نہیں کر، لیکن جنہوں نے اچھے کام کیے کرنا چاہیے نئی نسل میں، کہ وہ بادشاہ ہو کر جب اتنے متقی ہو سکتے ہیں تو آپ بھی مالدار ہو کے متقی ہو سکتے ہیں۔ لوگ کیا سوچتے ہیں مالدار ہو کر دین پہ عمل کرنا مطلب عیب کی بات، مالدار ہو کر اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا مطلب لوگ ہمیں بیکورڈ سمجھیں گے۔ تو سنو ہمایوں کا انتقال کس طرح۔ ہمایوں وہ انسان ہے مغل بادشاہوں کے اندر جس نے کبھی اذان کو سن کر انسنی نہیں کی، وہ اذان کا جواب دیتے تھے، اور ان کی عادت تھی کہ جہاں اذان کی آواز آئی وہیں رک جاتے، آگے نہیں بڑھتے تھے، اذان کے اتنا احترام کرتے تھے۔ ایک دن زینہ اتر رہے تھے اپنا عصا لے کر، اور جیسے ہی مؤذن نے اذان شروع کیا وہیں رک گئے، اور رکے تو اذان میں اتنا گم ہو گئے کہ خیال ہی نہ رہا کہ میں زینے پہ کھڑا ہوں، پیر پھسلا نیچے گرے اور شہید ہو گئے۔ بادشاہ کر اتنا تقویٰ تھا کہ کبھی اذان کو سن کر کے آگے قدم نہیں بڑھا، جہاں رہتے تھے وہیں رک جاتے تھے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت ہے۔ تو اپنے بچوں کو دیندار بناؤ۔ سنی دعوت اسلامی جیسی تحریک، علماء اہل سنت کے مختلف ادارے آپ کے درمیان ہیں، دیندار اپنے بچوں کو بناؤ۔ دین کی برکت سے یہاں بھی کامیابی، وہاں بھی کامیابی۔ اور دین یہ اسمی رسمی نہیں، حقیقی جو دین ہے جسے دیکھ کر لوگ پکار اٹھے کہ یہی نجات کے لیے۔ وہ میں آخری بات کہنے چلا تھا، لیکن دین کی برکت بتاؤں اگر آپ اجازت دیں۔ ایک بندے کا ایک بندہ دوست، یعنی ایک کافر، ایک مشرک، یا یوں کہہ لے کہ ایک یہودی یا عیسائی ایک مسلمان کا دوست، اس نے ایک دن اپنے دوست سے کہا یار تو مسلمان ہو جا۔ اب کیسی دوستی رہی ہوگی دونوں میں، ایک دم فری تھے،
تو کہا تو مسلمان ہو جا. اس نے کہا چھوڑ یار کون سا مسلمان بنوں, میں شراب پیتا ہوں تو بھی تو پیتا ہے, میں غلطیاں کرتا ہوں تو بھی, میں بدی کرتا ہوں تو بھی کرتا ہے, سب تو میری جیسے تو میں کون سا مسلمان ہوں. وہ مسلمان تھا تھوڑا ہوشیار. اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, ہمیں چلنا ہے حضرت جنید بغدادی سے ملنے کے لیے. حضرت جنید بغدادی کی خانقاہ میں گئے, صبح سے لے کے شام تک خانقاہ میں رہے. جب شام کو لوٹنے لگے تو اس نے حضرت جنید کے قدم پکڑ کے کہا حضرت مجھے مسلمان ہونا ہے, مجھے مسلمان ہونا ہے. مسلمان ہو گیا, مرید بھی ہو گیا حضرت جنید بغدادی کا. تو اس نے کہا میں نے کہا تو نہیں ہوا, اور انہوں نے کہا بھی نہیں, اور مسلمان ہو گیا. تو کہا جس اسلام کو تو پیش کرتا ہے نا مجھے وہ نہیں چاہیے, مجھے تو اسلام وہ پسند ہے جو میں نے جنید کی زندگی میں دیکھا. یہ ایسے ہمیں اسلام پیش کرنا ہوگا ایسے. اسلام یہ گوشت مچھی اور ٹوپی اور 2 رکعت جمعہ کی نماز والا اسلام, اس سے کسی نے متاثر نہیں ہونا. اسلام تو وہ ہے جو غریب نواز 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے. آج 90 لاکھ ہم ایک کانفرنس میں جمع نہیں کر سکتے پورے ہندوستان کے سب لوگ مل کر بھی. 90 لاکھ کانفرنس میں جمع نہیں کر سکتے, جبکہ یہاں تقریباً 30-35 کروڑ مسلمان ہیں, ان میں 90 لاکھ جمع نہیں کبھی ہوئے جمع. ساری خانقاہیں مل کر, سارے علماء مل کر, بلکہ سارے مکتبہ فکر بھی جو ہے مل کر تو نہیں کہتا, کیونکہ میرے مسلک میں ان سے ملنے کی بات ہی نہیں ہے. میرے دادا مرشد کہتے ہیں دشمن جاں سے کئی بدتر ہے دشمن دین کا, دشمن جاں سے کئی بدتر ہے دشمن دین کا, ان کے منکر سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں. لیکن بات کہنے کہ اگر چلو 73 فرقے بھی اگر سب اپنی اپنی محنت ساتھ کر لو تو بھی 90 لاکھ جمع نہیں کر سکتے. 90 لاکھ ہندوستان میں تم جمع نہیں کر سکتے. انہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر ایمان کی دولت بتا رہے کہ سچائی میں کتنی طاقت ہے. تو اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ, سچا مسلمان, کردار میں, گفتار میں. تحریک سنی دعوت اسلامی سے جڑیے, اپنے بچوں کو جوڑیے, جوانوں کو جوڑیے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول کرے. ہمارے نوجوان جو یہاں کے لوگوں نے پروگرام کیا, اللہ ان سب کی خدمات قبول کرے. اور ایک چھوٹا سا اعلان ہے کہ